بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے دنوں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی بحث چل رہی تھی کہ ایک قانون ایسا اسمبلی سے پاس ہوا ہے کہ جس میں ٹرانسجنڈرز ایکٹ کے نام سے تھا، تو اس میں مرد کو مرد سے شادی کا اختیار دے دیا گیا ہے، عورت کو عورت سے شادی کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ کافی مباحثہ ہوا اس کے اوپر، اور اس کو ٹرانسجنڈرز کے حقوق کا بل قرار دیا گیا۔ بہرحال اس بل کے اندر ریئلٹی کیا ہے؟ کیا واقعی مرد کو مرد سے شادی کا اختیار دیا گیا ہے، یا عورت کو عورت سے شادی کا اختیار دیا گیا ہے، یا کسی بھی شخص کو، مرد کو یا عورت کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنا جینڈر جا کے چینج کروا لے نادرا سے؟ اس کے اندر کافی زیادہ کنفیوژن ہے۔ بل پاس کرنے والوں کا، گورنمنٹ کے الگ الگ موقف ہیں۔ وہ بل کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ایک ہے، پھر اس میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ امینڈمنٹس کر رہے ہیں وہ۔ ہم یہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسجنڈرز جن کے نام سے یہ بل بنایا گیا ہے، حقیقت کیا ہے ٹرانسجنڈرز کی؟ ٹرانسجنڈرز کی جو میننگز آپ سرچ کریں گے تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا شخص، یا عورت ہو یا مرد ہو، جس کے جذبات یا احساسات یا اس کی شخصیت، اس کو لگ رہا ہو کہ اس کے جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت جو اس کا سیکس تھا اس سے مطابقت نہ رکھتی ہے۔ اگر ایک شخص مرد پیدا ہوا ہے، اب اس کو لگتا ہے کہ نہیں وہ مرد نہیں ہے، وہ عورت ہے۔ اسی طرح کوئی عورت پیدا ہوئی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، وہ مرد ہے، تو اس کو ٹرانسجنڈر کہا جائے گا۔ یہ ڈیفینیشن ٹرانسجنڈر کی گئی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ نے ٹرانسجنڈر نام کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ قرآن و حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے، ایک میل ایک فیمیل، دو چیزیں پیدا کی ہیں، جو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ تیسری صنف کا یا تیسرے جینڈر کا نام ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ اب نہیں ملتا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک مرد پیدا ہوا، اب اس میں پیدائشی طور پر کسی نہ کسی قسم کی ڈس ایبلٹی ہے، ڈس ایبل ہے، وہ میل فنکشن کو نہیں کر سکتا، میل فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا وہ، یا پیدائشی طور پہ ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیا بڑا اس کو جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی گئی تو کسی حادثے کے چکر کے رزلٹ میں یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کی جو میل فنکشن پرفارم کرنے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ مرد پیدا ہوا ہے، پیدائشی طور پہ مرد ہی ہے، لیکن یا تو پیدائشی طور پہ اس کی میل فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا وہ، اور اسی طرح کوئی عورت پیدا ہوئی ہے، فزیکلی وہ عورت ہی ہے، لیکن اس میں جو عورت کے فنکشنز کو پرفارم کرنا ہے، مطلب عورت کے جو معاملات سیکشل ہوتے ہیں یا میٹرنیٹی کے حساب سے ہوتے ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکتی ہے وہ، تو کیا وہ اپنا جینڈر چینج کر لے گی؟ دیکھیں اس میں ایک بات کو سمجھیں، کسی بھی جینڈر کے لیے لازمی ہے کہ جس جینڈر سے وہ اپنا تعلق ظاہر کرنا چاہتا ہے اس جینڈر کی جو بھی چیزیں ہیں اس کو وہ پرفارم کر سکے، اس جینڈر کی جو بھی خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ ایک مرد یہ کہتا ہے کہ جی میں تو جو ہے نا وہ مرد کے حلیے میں پیدا ہو گیا ہوں، اور میں جو ہے نا نہیں، مجھے تو ہونا عورت چاہیے تھا، اور میں تو عورت جیسے احساسات رکھتا ہوں، تو کیا اس بنا پر اس کو
اس کا جینڈر چینج کر دیا جائے گا، اس کو عورت بنا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جب تک وہ عورت کا فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا تو اس کو عورت کیسے کہلایا جائے گا؟ وہ مرد ہی رہے گا۔ اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جو یہ آپ کو نظر آتا ہے نا، جتنے بھی جن کو آپ ٹرانسجینڈرس کہتے ہیں، ان میں سے تو 80-90% مرد ہیں، وہ انہوں نے حلیہ اپنا بنایا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لیے یا دوسری بری عادات کے لیے، انہوں نے اپنے حلیے کو چینج کیا ہوا، لیکن وہ بالکل مرد ہیں، مطلب ان میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ تحقیق سروے جو کیے گئے ہیں، تحقیق جو کی گئی ہے وہ یہی بتاتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے اس میں کہ ایک مرد یا عورت پیدائشی طور پہ مرد ہی تھا اور عورت ہی تھی، لیکن جیسے جیسے اس نے بڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر ہارمونل چینجز آنا شروع ہو گئے، ہارمون اس کے چینج ہونا شروع ہوئے، اور کچھ سال گزرنے کے بعد 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، تو اس کے جسم کی ساخت ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے جسم کی ساخت جب تبدیل ہونا شروع ہوگی تو ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیاں جب ان کے جسم کی ساخت تبدیل ہونا شروع ہوئی تو آپریشن کے ذریعے وہ مرد میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ مرد میں تبدیل ہوئی ہیں تو وہ باقاعدہ مرد بنی ہیں، اب وہ شادی بھی کر سکتی ہیں، مطلب وہ مرد جو عورت سے مرد میں تبدیل ہوا ہارمونل چینجز کے ذریعے اور سرجری کروانے کے بعد، تو وہ اب وہ شادی بھی کر سکتا ہے، وہ اپنا خاندان بسا سکتا ہے، بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی چینجز ہوتی ہے تو پھر اس کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد کہلوائے، اور اس کے سارے وراثت کے حقوق اور ساری ذمہ داریاں پھر مرد کے طور پر ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اور اس کے اندر ہارمونل چینجز ہو جاتی ہیں، اس کی بھی سرجری ہوتی ہے اور وہ فیمیل میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کی باڈی بھی چینج ہو جاتی ہے، سب ہو جاتی ہے، اور وہ پراپر جو فیمیل کا فنکشن ہے، وہ جو کردار ہے وہ ادا کر سکتا ہے، وہ فنکشن اس کے اسی طریقے سے، مطلب وہ فنکشنل ہو جاتا ہے جس طرح ایک فیمیل فنکشن کرتی ہے اپنا، مطلب وہ بھی بچے پیدا کر سکتی ہے، مرد جو فیمیل میں چینج ہوا وہ بچے پیدا کر سکتا ہے، یا وہ سیکچول ایکٹیویٹی کر سکتا ہے مرد کے ساتھ فیمیل کی طرح، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ جا کے کہے کہ جی میں پہلے مرد تھا، اب یہ میرے پاس میڈیکل پروف ہے، میں اب عورت میں ہارمونل چینجز کے ذریعے عورت میں کنورٹ ہو گیا ہوں، تو مجھے عورت دکھا جائے۔ پھر وہ شادی بھی کر سکتا ہے، اگر وہ کنورٹ ہو گیا ہے، مطلب وہ شادی کرتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جو بھی ہے، تو پھر اس کو یہ جو وراثت کے قوانین ہیں وہ عورت کے طور پہ لاگو ہوں گے اس کے اوپر، پھر وہ عورت کی ساری ذمہ داریاں ہیں یا سارے معاملات جو عورت والے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ تیسری جو چیز بیان کی جاتی ہے ٹرانسجینڈر، ٹرانسجینڈر کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، ٹرانسجینڈر کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے، اللہ نے ایسی کوئی صنف یا ایسا کوئی جینڈر بنایا نہیں ہے، دو جینڈر بنائے ہیں، مرد بنایا ہے یا عورت بنائی ہے، مطلب دوسری مخلوقات میں بھی میل اور فیمیل کا تصور ہے، تیسری جنس کا کوئی تصور نہیں ہے، ٹرانسجینڈر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں تو جو ہے نا وہ عورت پیدا ہوئی اور میرے اندر مرد کے احساسات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کافی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کافی عورتیں آپ کو معاشرے میں ملیں گی اس طرح کی، جو مثال کے طور پہ جن کے بھائی زیادہ ہیں اور بہن گھر میں ایک ہے، تو وہ اس کے اطوار جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہوتے ہیں، یا جن کے ہاں جو ہے نا عورتیں کم ہیں، مردوں کی زیادہ ہے تعداد، تو ان کی عادات و اطوار جو ہے نا وہ مردوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کافی ساری عورتیں آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گی کہ جو مردوں کے کپڑے پہنتی ہیں، مرد جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرنے سے وہ اور مرد تو نہیں بن جائے گی، وہ رہے گی عورت ہی، وہ چاہے مردانہ کپڑے پہن لے، وہ بال کٹوا لے، وٹ ایور، جو بھی جس طرح بھی وہ مرد بننا چاہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہے، وہ رہے گی عورت ہی۔ اسی طرح مردوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیم یہی کنڈیشن ہے کہ مثال کے طور پہ فیملی میں عورتیں زیادہ ہیں، بہنیں کافی زیادہ ہیں، اس طرح عورتوں کا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا کافی زیادہ ہے، تو اس کے اعداد و اطوار بھی عورتوں کی طرح نظر آنے لگتے ہیں۔
اور اسی طرح اگر وہ عورتوں کے کپڑے پہننا شروع کر دے، عورتوں کی طرح میک اپ کرنا شروع کر دے، تو اس سے وہ عورت نہیں بن جائے گا، وہ مرد ہی رہے گا۔ وہ عورت صرف اس صورت میں بنے گا کہ ہارمونل چینجز کے ذریعے اگر اس کی فزک ہی چینج ہو جاتی ہے، اس کی باڈی ہی چینج ہو جاتی ہے اور اس کا سارا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عورت بن پائے گا۔ اسی طرح عورت بھی اسی طرح مرد بن پائے گی۔ تو اس لیے یہ بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ احساسات کی بنیاد پر اگر آپ کہیں کہ یہ ایک تیسری جنس بھی ہے، تو احساسات کی بنیاد پر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جو بھی کام ہوتا ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ریئلٹی، حقیقت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اس دن غامدی صاحب سے ان کا جو بھی ان کا شاگرد ہے وہ انٹرویو لے رہا تھا اسی معاملے میں، تو انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کہی اس معاملے میں۔ انہوں نے کہا جی احساسات کی بنیاد پر تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کتب ہیں، ابدال ہیں، کوئی یہ سمجھ لے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور کوئی یہ سمجھ لے میں صدر ہوں، تو کیا اس کے احساسات کی بنیاد پر اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے گا؟ یا آج کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں تو اس دور کا کتب ہوں یا ابدال ہوں اور شریعت کے نئے احکامات میرے اوپر آ گئے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو کیا اس کے مطابق شریعت کے احکامات چینج کر دیے جائیں گے یا اس کو مطلب وہ ملک کا ذمہ دار اس کو بنا لیا جائے گا؟ وہ اس کا احساس ہے، احساس کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو احساس کی بنیاد پہ حقیقت تو نہیں بدلی جا سکتی۔ اسی طرح اگر ہمارے ملک میں کوئی اس قسم کا بل پاس کیا جاتا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا کوئی عورت ہارمونل چینجز کے ذریعے مرد عورت میں کنورٹ ہو گیا، عورت جو ہے نا مرد میں کنورٹ ہو گئی، تو ٹھیک ہے ایسا بل پاس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میڈیکل بورڈ ہونا لازمی ہے تاکہ وہ اس کی تصدیق کر سکے کہ ٹھیک ہے جی اس میں یہ ہارمونل چینجز ہوئی ہیں۔ پھر اس کو جو ہے وہ آپ جو بھی ان کا متعلقہ ادارے ہیں، نادرا ہے، وٹ ایور جو بھی ہے، وہاں پہ جا کے وہ اپنی تصحیح کروا لیں، اور اسی طرح پھر اس کے وراثت کے احکامات بھی اس کے چینج ہو جائیں گے۔ باقی جتنے بھی معاملات ہیں جو مردوں کے مردوں کے مطابق ہو جائیں گے، عورتوں کے عورتوں کے مطابق ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جی ٹرانسجنڈرز کے کوئی حقوق الگ سے اس کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت نے ایسے کوئی بھی حقوق ڈیفائن نہیں کیے ہیں۔ اس کا احساس، اگر کسی مرد کا احساس عورتوں کی طرح ہو رہا ہے لیکن وہ ہے مرد ہی، تو اس کے تمام حقوق مردوں والے ہی شمار کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت ہے، اس کو اپنا احساس مردوں کی طرح ہو رہا ہے لیکن ہے وہ عورت ہی، تو اس کے تمام حقوق اسلام عورتوں کے مطابق ہی دے گا اس کو۔ ہاں یہ بات ایک الگ ہے کہ جو اس قسم کے احساسات رکھتے ہیں لوگ، ان کو معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بری طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاشرے کا قصور ہے۔ معاشرے کو اپنا ذہن تبدیل کرنا چاہیے، اپنے ذہن کو کھولنا چاہیے اس معاملے میں کہ وہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے اور برابری کا برتاؤ کرے، بجائے ان کے کہ وہ ان کا مذاق اڑائیں، ان کے اوپر جملے کسیں یا ان کو کسی اور طرف لے کے جانا چاہیں۔ بہتر یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کیا جائے۔ جو مرد ہونے کے باوجود اس طرح کے کام کرتے ہیں تو ان کو اس قسم کی ترویج دی جائے، اس قسم کی ان کو ترویج دی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ مردوں کے ساتھ کام کریں، مردوں کے ساتھ رہیں اور مردوں کی طرح پرفارم کریں۔ ان کو تمام جگہوں پہ جابس بھی دینی چاہیے، ان کو ہر فیلڈ میں آنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ سیم یہی جو چیز ہے یہ عورتوں کے ساتھ بھی کرنی چاہیے کہ ان کو بھی عورتوں کی طرح پرفارم کرنے کی ترغیب دینی چاہیے کہ بھائی آپ عورت ہو، عورت کی طرح پرفارم کرو، عورت کی طرح آپ رہو، اپنا سارا سسٹم آپ عورت کی طرح چلاؤ، اور اگر اس میں ان کو کسی قسم کی ہیزیٹیشن ہے، کوئی جھجک ہے، تو اس جھجک کو ختم کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کسی قسم کا ایسا متنازع قسم کا قانون بنانے بیٹھ جائیں کہ جس کی نہ کوئی اسلام میں گنجائش ہے اور نہ ہی، اگر اسلام میں تو گنجائش نہیں ہے، معاشرے کے طور پہ آپ کسی قسم کی گنجائش نکالتے ہیں تو پھر اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کیسے کریں گے؟ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ ان کو آپ کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟
ان کو آپ وراثت میں حصہ کیسے دیں گے؟ اگر آپ کوئی نیا جینڈر بنانا چاہتے ہیں اس کو وراثت کیسے ہوگی اس کی؟ اسلامی اصول یا اسلامی قوانین اس کے اوپر کیسے جائیں گے؟ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، اور ہمارا دماغ کلیئر ہونا چاہیے کہ ٹرانسجنڈر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوبارہ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، ٹرانسجنڈر کچھ نہیں ہوتا ہے، میل ہوتا ہے لیکن وہ ڈسیبل ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، فیمیل ہے اور وہ ڈسیبل ہے۔ کیسے ڈسیبل ہے؟ کہ وہ اپنے اپنے میل اور فیمیل کا فنکشن پرفارم نہیں کر سکتے، دونوں ڈسیبل ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کسی بھی ہارمونل چینجز سے ان کی جینڈر چینج ہو جاتا ہے، وہ جینڈر چینج ہو کے یا فیمیل ہوگا یا میل ہی ہوگا، وہ ٹرانسجنڈر نہیں ہوگا۔ تو اس بات کے اوپر ہمیں کلیئر ہونا چاہیے۔ باقی یہ سب مغرب زدہ قسم کی کہانیاں کرنا یا خواہ مخواہ جو ہے نا معاشرے میں ان چیزوں کو اچھالنا ہے، ان کا کوئی فائدہ ہے نہیں، فضول کے کام ہوتے ہیں۔ میری اس چھوٹی سی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے ٹرانسجنڈر کی حقیقت کو کلیئر کروں۔ باقی جو سیاسی یا گورنمنٹ کے معاملات ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ السلام علیکم۔